السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، منکرین میلاد کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں چند محمل اعتراضات اہل سنت پر وارد کیے گئے تھے۔ آپ احباب بھی وہ اعتراضات ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد تفصیلی جوابی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں تو ولادت کس لیے؟ نمبر 2، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو آمد کس لیے؟ تو وفات کے دن عید اور خوشی کس لیے؟ نمبر 3، جب وفات نہیں ہوئی تو عمر 63 برس کس لیے؟ نمبر 4، بقول احمد رضا خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے تو وفات کے دن خوشی کیوں؟ الجواب، سب سے پہلے تو ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی کہا ہے اور بشر بھی کہا گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نورانی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، ترجمہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ 2، جبکہ علماء اہل سنت نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، جس پر قرآن مجید کی واضح آیات بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ بھی۔ تو منکرین میلاد کا یہ اعتراض بالکل باطل ہے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ نمبر 2، منکرین میلاد نے ایک اور جھوٹ ہم اہل سنت پر چسپاں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جسمانی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ہم اہل سنت حضور علیہ السلام کو اس طرح حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے حضور اپنی قبر انور میں حاضر ہیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں، تمام اپنے غلاموں کے احوال سے واقف ہیں، جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور اے محبوب، ہم نے تمہیں بنا بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا۔ تو یہاں واضح ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں۔ اپنی قبر انور میں یہ ہمارا عقیدہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق، اور ہم ہرگز یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں۔ ایسا عقیدہ ہم اہل سنت کا ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حاضر ہیں اور ناظر، یعنی تمام امت کے احوال حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ نمبر 3، منکرین میلاد ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات نہیں ہوئی تو پھر عمر 63 سال کیوں؟ جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، نبی ہوں یا ولی ہو، غوث و قطب و ابدال ہوں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انبیاء کرام اپنے وصال کے بعد اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، اب منکرین میلاد کو جب ہر جگہ سے رسوائی ہوئی تو کہنے لگے
کہ جب 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی وفات ہے تو تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ نجدی ہوتا ہی جاہل ہے، کیونکہ شریعت محمدی میں 3 دن سے زیادہ کا سوگ حرام ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہ کیا جائے سوائے بیوی اپنے شوہر کے مرنے پر۔ اور جیسا کہ ہم اوپر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو موت کے بعد انبیاء زندہ ہیں، تو پھر وفات کس چیز کی؟ اور اہل سنت قرآن کے اس حکم پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا پر اپنے نبی کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ دوم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف احمق منکرین نے جھوٹ منسوب کیا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد 8 ربیع الاول لکھا ہے۔ یہ واضح کذب و مکر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 411 پر فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق کا یہی قول ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مدلل جواب منکرین میلاد کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔